علیکم فرینڈس، تو آج کی اس ویڈیو میں ہم تراویح کے بارے میں اور اعتکاف کے بارے میں آپ کو بتائیں گے کہ تراویح کیا ہوتی ہے، اعتکاف کیا ہے۔ رمضان المبارک میں عشاء کی پہلے کیا ہے، رمضان المبارک میں عشاء کے فرض اور سنت کے بعد جو ہے 20 رکعت تراویح پڑھنا کیا ہے، سنت مؤکدہ ہے، یعنی ضروری ہے نا۔ ایک ہوتی ہے غیر مؤکدہ، ایک ہوتا ہے سنت مؤکدہ۔ تو سنت مؤکدہ یعنی وہ چیز ہے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیشہ پڑھی، وہ سنت، اور سنت غیر مؤکدہ جو کبھی کبھی چھوڑ دیں۔ تراویح کی جماعت سنت مؤکدہ علی الکفایہ ہے، اگر محلے میں سے 3-4 لوگوں نے پڑھ دی تو ہو جائے گا، لیکن سنت مؤکدہ بھی ہے۔ اگر محلے کسی مسجد میں جماعت ہوتی ہو اور کوئی شخص علیحدہ اپنے گھر میں تراویح پڑھ لے تو جائز ہے، مگر مسجد اور جماعت کے ثواب سے محروم رہے گا۔ گھر میں پڑھ لی تو اس سے بھی جائز ہے، لیکن جو جماعت کے ساتھ ثواب ملتا ہے وہ اس سے محروم رہے گا۔ اور اگر محلے کی مسجد میں باجماعت تراویح کسی نے نہ پڑھی تو سارے محلے والے ترک سنت کے مرتکب ہونے کی وجہ سے گنہگار ہوں گے۔ اگر مسجد میں کسی نے تراویح نہیں پڑھی، اگر تراویح کوئی پڑھنے والا نہیں ہے تو سورہ تراویح پڑھ لیں آپ۔ اس کے بعد تیسرا کیا ہے، تراویح میں ایک بار قرآن کریم ختم کرنا سنت ہے، اور تراویح پڑھانے کے لیے اگر حافظ قرآن نہ ملے یا ملے مگر بلا اجرت نہ سنائے تو چھوٹی صورتوں سے، مثلا اگر تراویح سنانے کے لیے اگر کوئی حافظ نہ ملے، اگر مل بھی رہا ہے لیکن وہ پیسے مانگ رہا ہے، تو اس کیس میں جو ہے آپ کو الم طرح سے پڑھنی ہے، الم طرح سے جو ہے نماز تراویح ادا کریں۔ اجرت دے کر قرآن پاک نہ سنیں، کیونکہ قرآن پاک سنانے پر اجرت دینا اور لینا دونوں حرام ہے نا۔ سامع کے لیے بھی، سننے والوں کے لیے بھی، سامع کے اندر سننے والے کے لیے بھی اجرت لینا یا دینا جائز نہیں۔ اگر اپنے تحفہ دے رہا ہے تو دے سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ نمبر 4 کیا، اگر ایک حافظ ایک مسجد میں 20 رکعت تراویح پڑھ چکا ہے تو اس کو دوسری مسجد میں اسی رات میں تراویح پڑھنا درست نہیں۔ مان لیجیے ایک حافظ ہے، ایک مسجد میں پڑھ لی تراویح، دوسری مسجد میں پھر پڑھنے جا رہا ہے تراویح، تو اس لیے کہہ رہا ہے درست نہیں ہے۔ ایک مسجد میں صرف ایک ہی بار تراویح پڑھنی ہے، ایسے نہیں کہ 3 مسجدوں میں سنا رہا ہے تراویح۔ نمبر 5 کیا ہے، اگر تراویح میں 2 رکعت پر بیٹھنا بھول گیا اور پوری 4 رکعت پر سلام پھیرا تو صرف آخری 2 رکعتیں تراویح میں شمار ہوں گی۔ مطلب اگر اس نے پوری 4 رکعت پر سلام پھیرا تو صرف آخری 2 رکعتیں تراویح میں شمار ہوں گی، اور شروع میں پڑھی ہوئی 2 رکعتیں اور ان میں پڑھا ہوا قرآن پاک کیا ہے لوٹایا جائے۔ لیکن اگر 2 رکعت پر قاعدہ کیا یعنی بیٹھا ہے تو 4 رکعتیں تراویح میں شمار ہوں گی۔ مطلب یہ کہ اگر آپ نے 4 رکعت والی نماز پڑھی، مطلب 4 رکعت سنت پڑھ رہے تھے آپ، 4 رکعت میں جو 2 رکعت پڑھ کر آپ نہیں بیٹھے اور آپ کھڑے ہو گئے، 4 رکعت آپ نے 4 رکعت کے بعد آپ نے سلام پھیرا، ایسے سمجھنے جیسے آپ نے تراویح میں آپ 4 سنت پڑھتے ہیں نا، 2 کر کے، ہے نا، 2 کر کے آپ پھر بعد میں آپ دعا پڑھتے ہیں۔ مان لیجیے آپ نے 4 رکعت پڑھ لی، بیچ میں آپ نہیں بیٹھے، تو اس کیس میں کیا آپ کو جو 2 رکعت آپ لاسٹ میں پڑھیں گے صرف وہی گنی جائیں گی۔ مان لیجیے اگر آپ قاعدے میں بیٹھ گئے پھر کھڑے ہو گئے، جیسے آپ ظہر اثر میں پڑھتے ہیں نماز فرض کی، تو وہ شامل ہو جائیں گے۔ اور جو اگر آپ نے 4 رکعت والی نماز پڑھی تھی بنا بیٹھے قاعدے میں اول میں، تو وہ جو قرآن آپ نے اس میں پڑھا ہوگا تو آپ کو دوبارہ سے پڑھنا پڑے گا، اعادہ کی ضرورت نہیں۔ کس میں اعادہ کی ضرورت نہیں، اگر آپ قاعدے اولا میں بیٹھ گئے ہوں تو۔ جس شخص کی تراویح کی 2-4 رکعتیں رہ گئی ہوں اور امام نے وطر پڑھانے شروع کر دی ہو تو اس کو چاہیے کہ امام کے ساتھ وطر کی جماعت میں شامل ہو جائے، باقی رہی ہوئی تراویح بعد میں پوری کریں۔ جو تراویح کی جو رکعتیں رہیں گے بعد میں پوری کر لیں، لیکن جماعت کے ساتھ وطر پڑھنا ضروری ہے۔ جس شخص کو عشاء کی نماز بعد جماعت نہ ملے، ہے نا، عشاء کی نماز کیا آپ کو بعد جماعت نہیں ملی بلکہ تنہا پڑھی ہو، وہ امام کے ساتھ وطر بعد جماعت پڑھ سکتا ہے۔ اگر اس نے اکیلے نماز پڑھی ہے تو وہ کیا ہے، اکیلے نماز پڑھے گا، ٹھیک ہے۔ اس نے اگر عشاء کی نماز اگر اکیلے پڑھی ہے تو وہ وطر کی نماز بھی اکیلے پڑھے گا، جماعت کے ساتھ نہیں پڑھے گا، لیکن جو تراویح کی نماز ہے وہ جماعت کے ساتھ پڑھ سکتا ہے۔ اس کے بعد جس نے تراویح کی نماز جماعت سے نہیں پڑھی اسے وطر کی جماعت میں شریک نہ ہونا چاہیے، بلکہ اپنے تراویح کے بعد وطر پڑھنی چاہیے۔ لیکن اگر جماعت میں شریک ہو گیا تو اس کی نماز وطر ہو جائے گی، لوٹانے کی ضرورت نہیں۔ اس کے بعد قرآن پاک کو اس قدر تیز پڑھنا کہ حروف کٹ جائیں تو سخت گناہ ہے۔ اس صورت میں
نہ امام کو ثواب ملے گا اور نہ مقتدیوں کو۔ اگر اتنی تیز آپ قرآن پڑھ رہے ہیں کہ حروف کٹ رہے ہیں، حروف کی ادائیگی نہیں ہو رہی ہے، تو اس کیس میں کیا ہے، مقتدیوں کو ثواب نہیں ملے گا، نہ امام کو ثواب ملے گا۔ 10واں یہ ہے اس قدر زیادہ قرأت کرنا کہ مقتدیوں کو تکلیف ہو، مکروہ ہے۔ 3 دن سے کم میں قرآن کریم ختم کرنا اچھا نہیں ہے۔ 3 دن سے کم 3 دن میں قرآن مکمل کریں۔ وہ بہت سے لوگ شبینہ پڑھتے ہیں تو وہ صحیح نہیں ہے نا۔ رمضان کے علاوہ پڑھ سکتے ہیں آپ، لیکن یہ نہیں کہ شبینہ پڑھ کے بیٹھ گئے آپ گھر میں، تو آپ کو کیا ہے، پورے مہینے پڑھنا ہے۔ نابالغ کو تراویح میں امام بنانا جائز نہیں ہے۔ اگر کوئی نابالغ ہے، حافظ ہو گیا ہے، تو اس کو تراویح میں امام بنانا جائز نہیں۔ تو آج کی جو اس ویڈیو میں نے کیا بتایا کہ جو تراویح و سنت مؤکدہ ہے، علی الکفایہ، کفایہ بھی ہے۔ اگر کچھ لوگوں نے پڑھ لی تو سب ساقط ہو گئے، کچھ لوگ اگر نہیں پڑھی مسجد میں سب گناہ گار ہوں گے۔ اور میں نے کیا بتایا اس کے اندر، اگر حافظ نہ ملے تو کیا کرنا ہے، اگر اجرت مانگتا ہو اجرت نہ دیں، بلکہ الحمد طرح سے آپ پڑھ لیں۔ الحمد طرح سے میں بتا چکا ہوں، آپ جا کے میری ویڈیوز دیکھ سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد کیا ہے، اگر تراویح میں آپ نے 4 رکعت کے بعد سلام پھیرا، بیچ میں نہیں بیٹھے، تو جو شروع کی 2 رکعتیں وہ شامل ہیں گی، جو بھی اس میں قرآن پڑھا ہوگا تو آپ کو دوبارہ سے پڑھنا پڑے گا۔ آخری 2 رکعتیں شامل کاؤنٹ کی جائیں گی۔ اور اگر آپ نے 2 کر کے پڑھی، یعنی 2 رکعت بعد بیٹھ گئے پھر کھڑے ہو گئے، تو وہ شامل ہو جائیں گی۔ اور اگر آپ نے جماعت کے ساتھ نماز نہیں پڑھی ہے، ٹھیک ہے، عشاء کی، تو آپ تراویح پڑھ سکتے ہیں جماعت کے ساتھ، لیکن آپ وطر نہیں پڑھ سکتے۔ اس میں یہ بتایا گیا قرآن کریم کو جو آپ تیز تیز نہ پڑھیں، ٹھیک ہے، مطلب اتنے تیز کے حروف سمجھ میں نہیں آ رہے ہیں نا، تو نہ ثواب مقتدیوں کو ملے گا نہ امام کو ملے گا۔ نابالغ کی تراویح کیا ہے، جائز نہیں ہے، آپ نابالغ کو امام نہیں بنا سکتے۔ اب رمضان میں جو ہے اعتکاف بھی کرتے ہیں لوگ۔ رمضان المبارک اور بالخصوص اس کے آخری عشرے کے جو اعمال میں سے ایک عمل کے اعتکاف بھی ہے۔ اعتکاف کی حقیقت یہ ہے کہ ہر طرف سے یکسو ہو کر مسجد میں رہیں، خدا کی عبادت اور اس کے ذکر و فکر میں لگا رہے، اعتکاف کی نیت کر کے مسجد میں آ جائے، اور سوائے ایسی حاجات ضروریہ کے جو مسجد میں پوری نہ ہو سکے، جیسے پیشاب پاخانہ کی ضرورت، غسل واجب یا وضو کی ضرورت، مسجد سے باہر نہ جائے، ہے نا۔ مطلب ایسی حاجت ضروریہ کی جو مسجد میں پوری نہ ہو سکے، جیسے پیشاب پاخانہ کی ضرورت، غسل واجب، وضو کی ضرورت، مسجد سے باہر نہ، ان کی وجہ سے کیا ہے، مسجد سے باہر نہ جائے، ٹھیک ہے۔ اگر ایسی حالات آ جائیں مسجد میں کر سکتا ہے، اور مسجد میں لکھا نویت سنت الاعتکاف کر کے آپ نیت کر سکتے ہیں اعتکاف کی، ہے نا، جتنے گھنٹے آپ بیٹھے رہیں گے مسجد میں۔ دوسرا کیا ہے، رمضان کے آخری عشرے میں اعتکاف کرنا سنت مؤکدہ الکفایہ، اگر کچھ لوگوں نے گلی میں سے کر لیا تو سب ساکت ہو جائیں گے، ہے نا۔ یعنی اگر بڑے شہروں کے ہر محلے میں اور چھوٹے دیہات کی ہر بستی میں کوئی بھی اعتکاف نہ کرے تو سب ترک سنت کا وبال رہے گا، ٹھیک ہے، کیا رہے گا، وبال رہے گا، سب گنہگار ہوں گے اگر کسی نے نہیں کیا محلے میں سے۔ اور کوئی ایک بھی محلے میں اعتکاف کر لے تو سب کی طرف سے سنت ادا ہو جائے گی۔ اعتکاف میں کوئی خاص عبادت شرط نہیں ہے، نماز کرے گا، تلاوت کلام پاک پڑھے، دینی کتابوں کا پڑھنا یا ذکر اللہ کرنا، غرض جو عبادت بھی چاہے کرتا رہے، ذکر کرتا رہے، تسبیح کرتا رہے۔ جس مسجد میں اعتکاف کیا گیا ہے اگر اس میں جمعہ نہیں ہوتا تو نماز جمعہ کے لیے کیا ہے، اندازے کر کے ایسے وقت مسجد سے نکلے کہ جامع مسجد میں پہنچ کر سنتیں ادا کرنے کے بعد خطبہ سن سکے۔ اگر اس سے کچھ پہلے مسجد میں چلا گیا تو بھی اعتکاف میں خلل نہیں پڑے گا۔ مان لیجیے ایسے مسجد میں اعتکاف کر رہے ہیں جس مسجد میں جامع مسجد نہیں ہے، وہ اس میں اعتکاف ہے نا، اس میں اعتکاف کر لیا جس میں جمعہ کی نماز نہیں ہوتی، تو پھر کیا کرے گا، وہ ٹائم نکال کے دوسری مسجد میں جائے گا، نماز پڑھے گا، ٹھیک ہے، تو اس سے اعتکاف میں کوئی خلل نہیں ہے، پھر آ جائے اعتکاف۔ اب اس کے بعد کیا ہے، اگر بلا ضرورت طبعی شرعی تھوڑی دیر کے لیے بھی مسجد سے باہر چلا جائے گا تو اعتکاف جاتا رہے گا، ہے نا۔ اپنی مطلب ایسی ضرورت کے لیے اگر اعتکاف کے لیے باہر چلا جائے گا تو اعتکاف جاتا رہے گا، خواہ جان بوجھ کر نکلا یا بھول کر، دونوں صورت میں اعتکاف جاتا رہے گا۔ اس صورت میں جو ہے، اب اعتکاف کی جو قضا کر لینا بہتر ہے اگر اعتکاف جاتا رہے گا تو۔ اگر آخری عشرے کا اعتکاف کرنا ہو تو اعتکاف کی نیت سے 20 تاریخ کو غروب آفتاب سے پہلے مسجد میں چلا جائے، سورج ڈوبنے سے پہلے مسجد میں چلا جائے، اور جب عید کا چاند نظر آئے تب اعتکاف سے باہر نکلے۔
چھٹا کیا ہے، غسل جمعہ یا محض گرمی سے پریشان ہو کر غسل کے واسطے مسجد سے باہر نکلنا معتکف کے لیے جائز نہیں ہے نا، غسل کے لیے آپ باہر نکلنے مسجد سے تو وہ جائز نہیں ہے۔ معتکف کو لڑائی ان اعتکاف کرنے والے کو معتکف کہہ رہے ہیں کو لڑائی جھگڑے اور فضول باتوں سے بچنا چاہیے ہے نا، گالی وغیرہ فضول باتوں سے ہے نا، صرف اللہ کی عبادت کرے، مسجد کے احترام کے خلاف بھی کوئی کام نہ کرنا چاہیے ہے نا، اس سے مسجد کا احترام میں خلل ہو۔ تو اس میں ہم نے کیا بتایا کہ اعتکاف کے بارے میں بتایا کہ اعتکاف کیا ہے، آخری عشرے میں ہوتا ہے، خدا کی بات کرتے ہیں، جو بھی بات آپ کرنا چاہیں کر سکتے ہیں، کوئی خاص نہیں کہ ہاں یہی کرنی عبادت، آخری عشرے میں ہوتا ہے، علی الکفایہ ہے، تراویح بھی علی الکفایہ ہے، سنت الکفایہ سنت موقدہ علی الکفایہ یہ بھی ہے اور تراویح بھی ہے۔ دیہات میں سے کسی ایک نے کر لیا تو سب ساقط ہو گئے، محلے میں سے اگر کسی نے کیا تو سب گنہ گار ہوں گے، محلے میں سے بھی کسی ایک نے کر لیا سب ساقط ہو جائیں گے۔ اور کوئی مطلب خاص بات نہیں ہے، اعتکاف اگر جمعہ کی نماز جس مسجد میں اعتکاف کیا اس میں جمعہ کی نماز نہیں ہوتی تو دوسری مسجد میں جا کے نماز پڑھے گا، پھر اپنی مسجد میں آ جائے گا، اور بلا ضرورت اگر وہ نہ مسجد سے جا رہا ہے تو وہ اعتکاف جاتا رہے گا، اس کی قضا کرنی چاہیے۔ اگر غسل وغیرہ گرمی کی وجہ سے نہانے کے لیے اگر باہر جا رہے ہیں تو اس سے بھی اعتکاف جاتا رہے گا۔ تو اگلی ویڈیو میں ہم شب قدر کے بارے میں بتائیں گے۔ السلام علیکم۔